ابھی یہ بھائی آ چکے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حسیب ہے, میں سرگودا سے. حسیب, آپ سرگودا سے آئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ کوئکلی ریکارڈنگ میں کیمرہ آفس میں ہر وقت لگا رہتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری آفس کے اندر جتنی بھی کاؤنسلنگز ہوتی ہیں وہ ساری ریکارڈ ہو کے میں پیج پہ ڈالوں گا تاکہ آپ لوگ سافٹ ویئر کمپنی کا انر جو ماڈل ہے وہ سمجھ سکیں سافٹ ویئر کمپنی میں انٹر ہونے سے پہلے. اور میں یہ گزارش کروں گا ان تمام سافٹ ویئر کمپنیز کے مالکان کو کہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بنائے تاکہ بچے کو کمپنی میں آنے سے پہلے کمپنی کے کلچر کا پتہ ہونا چاہیے. ان سے ہم گپ شپ کر لیتے ہیں, اگر ان کے سوالوں کا میں جواب دے پایا تو آپ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا, میں آپ تک بھی پہنچا دوں گا. جی بیٹا حسیب. یونیورسٹیز میں ہم لوگوں کو جو ہے صرف کلچرل ایجوکیشن دی جاتی ہے, تو ہم لوگ جو ہے وہ اسکلس سیٹ جو ہے اسے مطلب اسکل حاصل کرنے کی سائڈ پہ نہیں جاتے. پریکٹیکل اسکل سیٹ نہیں ہوتا, تھیوریٹیکل زیادہ پڑھایا جاتا ہے, باتیں زیادہ کی جاتی ہیں, پریکٹیکل فیلڈ میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی. اچھا, تو اس ٹائم پہ کافی فائنڈ کیا, انٹرنشپس بھی فائنڈ کی لیکن نہیں ملی, اور اس طرح کافی مطلب کہ ایٹ دی اینڈ فیلڈ کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑا. اچھا بیٹا, کیمرے سے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. میں آپ کا سوال سمجھ لیتا ہوں. کہ آپ نے 2 ایئرز ماسٹر کیا ہوا ہے, آئی ٹی میں کیا ہوا ہے, لیکن آئی ٹی میں آپ کو ایسا کچھ نہیں پڑھایا گیا کہ جو پریکٹیکلی آپ کے لیے یوزفل ہو. جی, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں, اور آپ انڈسٹری میں تھوڑی کریئر کاؤنسلنگ چاہ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو کیا کریں. اسے ہم کہتے ہیں یار مرتضیٰ, اسے ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری کے درمیان بہت گیپ ہے, اور یہ زیون کا مشن ہے. میں آپ کے لیے بھی بتاتا ہوں, زیون سولوشن کا اور بہت سے لوگوں کا نا مشن ہے یہ کہ ہم لوگ یہ گیپ ختم کریں. 2 سال نہیں, 16 سال لگانے کے بعد بھی جب بچہ ہمیں انٹرویو دینے آتا ہے تو 100 میں سے 95% لوگوں کو ہمیں ریفیوز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو وہ پڑھ کے آتے ہیں اور جو انڈسٹری میں ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہے. چاہے وہ ڈیٹا سائنس ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو. لیکن اب آپ کے کیس میں وقت لگ گیا, پیسہ لگ گیا, ڈگری کمپلیٹ ہو گئی, بٹ یو آر سٹنگ ہیئر بٹ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. آپ کو نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے, ڈونٹ ہیو اسکل, یا اور آپ اسکل نہیں ہے. ڈگری ہے پر اسکل نہیں ہے. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ڈگری ہے پر اسکل نہیں ہے. اب یہ ڈگری کسی غریب پیرنٹس نے محنت کی ہوگی, پیسہ لگایا ہوگا, اور صرف پیسہ نہیں لگ رہا ہوتا, ایک بچہ محنت کر رہا ہوتا, کبھی وہ خود کما کے لگا رہا ہوتا, کبھی والدین لگا رہے ہوتے ہیں. افسوس اس پیسے کے ڈوبنے کا نہیں ہے, افسوس ہے کہ 16 سال میں جو ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں کی اور آپ کی خود کی امیدیں بڑھ رہی ہوتی ہیں نا, پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں, آپ کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں, ایکسپیکٹیشن بڑھتی جاتی ہے. میرا بیٹا افسر بنے گا, میرا بیٹا اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومے گا, میرا بھائی یہ بنے گا, اور ایکچولی بھائی کے پاس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈگری کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ جو امیدیں ٹوٹتی ہیں نا وہ ٹھیک ٹھاک تکلیف دہ ہوتی ہیں. بیٹا میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو تکلیف ہو, میں گزر چکا ہوں, میں خود گزر چکا. آپ نے میری سٹوری سن لی ہوگی, تو اس لیے مجھے اس درد کا پتہ ہے. میں سن تو رہا ہوتا تھا بیٹھا ساری امیدیں, اور دل میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا گزر رہی ہوتی تھی, کیونکہ مجھے اندھیرا نظر آتا تھا. ایونچولی مجھے یہ پتہ چلا کہ یار جتنا آپ کا اسکل سیٹ ہوگا نا, اگر آپ محنتی ہیں نا, تو ایسا کام کرو جس میں آپ جتنی محنت کرو آپ اتنا اوپر جا سکو. تو میں نے بہت سیکریفائز کیا, بہت لوگوں کے دل توڑے, بہت لوگوں کو ناراض کیا, اپنوں کو ناراض کیا, اور پھر میں نے قدم اٹھایا کہ یا میں سیکھوں گا یا میں چل بسوں گا. بیچ والا راستہ میرے پاس کوئی بچا نہیں تھا. آپ کے پاس ڈگری ہے بیٹا, آپ ینگ ہو, آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. سب سے پہلے جو آج آپ نے کام کرنا, دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کر دینا. آج جتنے لوگ آپ کے خلاف ہیں, آپ کو نکما کہہ رہے ہیں, آپ کو نالائق کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, وہ الفاظ میں کیمرے پہ نہیں بول سکتا, سن لو. ایک وقت آئے گا آپ اپنی پروگرس سے, اپنی کامیابی سے سب کو خاموش کرا دیں گے. اس وقت آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, ہمبل رہنا, عاجزی کے ساتھ رہنا, کیونکہ اللہ نے دینا یہ سارا کچھ, آج ہی ارادہ کر لو. آپ آئی ٹی میں ہو, کوئی اسکل سیٹ پکڑو. یو وانٹ ٹو بی اے پروگرامر, آج پروگرامنگ سیکھنا شروع کرو. یو وانٹ ٹو بی اے ڈیزائنر, آج ڈیزائننگ سیکھنا شروع کرو. ڈیزائننگ ہو, پروگرامنگ ہو, ویڈیو ایڈیٹنگ ہو, کانٹینٹ رائٹنگ ہو, ویب ڈیولپمنٹ, موبائل ڈیولپمنٹ, کچھ بھی آپ نے سیکھنا ہے وہ آپ پک کریں اپنی پسند ناپسند کے مطابق. جب آپ وہ پک کر لیں تو پھر آپ رات دن بیٹھیں, گوگل سے ٹیوٹوریل وغیرہ سارا کو دیکھیں. ہم لوگ ایک پوری سیریز آپ کو دینے جا رہے ہیں, اس میں جو بھی آپ کو چاہیے وہ میری 2 دن میں 1 دن میں اناؤنسمنٹ آنے والی ہے, آپ کو سب کچھ مل جائے گا. آپ خود سے سیکھو. یہ اپنے دماغ کو بھول جاؤ کہ آج کوئی آ کے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو بتائے گا کہ الف ما دا, یہ بے ہے, یہ تے ہے. یہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں پکڑنے والا. آپ نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے. جب خدا اوپر سے دیکھتا ہے نا کہ نیچے کوئی انسان سب کچھ بھول کے محنت کر رہا ہے,
نیند ختم کر دی ہے, بھوک کھانا نہیں کھا رہا, اپنے آپ کو شدید محنت کا عادی بنا دیا ہے, تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ہم اللہ کو پیارے لگتے ہیں نا, اللہ کو ہم پیارے لگتے ہیں نا, اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا بندہ زمین پہ صحیح نیت کے ساتھ کسی کام کے لیے تڑپ رہا اور وہ مدد نہ بھیجے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. ہم بیسیکلی وہ تڑپ کی سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کے پاس پہنچنا شروع کر دیتے ہیں کہ سانو دسو اسی کی کریے, شارٹ کٹ دسو, تویز دے دو, رستہ دس دو. ہم یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی مدد تب آتی ہے جب صرف آپ کا کنیکشن بناتے ہیں اس کی طرف. تو بیٹا کچھ بھی پکڑو, ٹھیک ہے, جو بھی کرنا چاہتے ہو محنت کرنا شروع کرو. تو جب تھوڑا بہت آنا شروع ہو جائے, انٹرنشپس کے لیے اپلائی کرو انڈسٹری کے اندر, سافٹ ویئر کے اندر فری انٹرنشپ کرو. آپ کو جھاڑو پوچھا لگانا پڑے لگاؤ. میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا سکتا ہوں, باقی میں پیر فقیر یا ڈاکٹر ہوں نہیں. آپ اتنی دور سے آئے ہو, میری 5-10 منٹ میں اور میٹنگ ہے, میں کور کروں گا. تو میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں, آپ انٹرنشپ آؤ, پھر رات دن محنت کرو. جب بھی آپ کسی کمپنی کے لیے پروڈکٹیو ہو جاتے ہو نا, جس کمپنی سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمپنی آپ کے گوڈے پکڑ لیتی ہے, حسیب صاحب آپ جانا نہیں, کتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ ہے اسکل کا فائدہ. اور پھر پوری زندگی دنیا آپ کے پیچھے ہوتی ہے, لیکن آپ اسکل بڑھاتے جاتے ہو. آپ روٹی پوری ہو رہی ہے آپ کی فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے, آپ کی نظر بیک اینڈ ڈیولپمنٹ پہ, آپ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پہنچے, آپ کی نظر سرور ڈیولپمنٹ پہ, آپ سرور ڈیولپمنٹ پہ پہنچے, آپ کی نظر بلاک چین پہ, آپ بلاک چین پہ پہنچے, آپ ڈیٹا سائنس پہ, ڈیٹا سائنس سے نکلے آپ کنسلٹنسی پہ ہیں. کیپ گوئنگ. کہیں گھونٹا گاڑ کے بیٹھ نہ جاؤ کہ اب تو لائف سیٹ ہے یار, 1.5 لاکھ مہینہ آ رہا ہے, لائف زندگی بن گئی ہے. وہ 1.5 لاکھ مہینہ جب آپ سے سوال ہے تو اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھنا کہ کیا یہ پیسے اگر 3 مہینے کام نہ کرو پھر بھی ملیں گے؟ اگر نہیں ملیں گے نا تو آپ زیرو ہو, آپ غریب ہو, آپ زیرو ہو. اسکل وہ ہے کہ اگر آپ چند عرصہ تھوڑا سا کام نہ بھی کرو تو آپ کو پیسہ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا, تو کہیں لوگ میرے لیے باہر کام کر رہا ہے. آپ نے کمپنی دیکھ لی کتنی بڑی ہے. اس بھائی کو میں نے اس لیے بلایا کہ یار ہم لوگ سیکھنے سکھانے کا کلچر ہے, ہم سارا دن بیٹھ کے کریئر کاؤنسلنگ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بیٹا کچھ چیز پکڑو. جب آپ کا انٹرنشپ کا انٹرویو دینے جاؤ گے نا تو بالکل زیرو نہ جاؤ, اپنا کام تو کر کے جاؤ نا, اپنے حصے کی محنت کر کے جاؤ. ایک کمپنی ریجیکٹ کرے گی, 2 کریں گی, 3 کریں گی, 4 کریں گی, 5 کریں گی, کوئی بات نہیں, کیپ گوئنگ. جب آپ کسی دن میرے پاس ہوگے شاید میں رکھ لوں گا آپ کو, پھر میں آپ کو لمیٹڈ ٹائم دوں گا. مجھے بھی لمیٹڈ ٹائم ملا تھا, میں نے اس ٹائم میں دن رات ایک کر دیا تھا. 22 دن تک میں جاگتا رہا تھا, صرف 1 گھنٹہ سوتا تھا. مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا تجھے کچھ ہو جائے گا. آپ لوگوں کو نہیں پتہ, میرے پرانے لوگوں کو پتہ کہ میں کس قدر پہ اذیت سے گزرا تھا. میں نے کہا یار یا یہ نکال دیں گے یا مجھے کچھ کرنا ہے. تو آپ کے سامنے بھی یہی ہوگا. اس انٹرنشپ کو آپ ایسوسیٹ انجینئرنگ کی طرف لے کے جاؤ, اور پھر ایک نیا گراف آتا ہے آپ کے پاس. آئی ٹی کو تو اس میں رہو. آپ نے نوٹس نہیں کیا کہ اس پوری کنورسیشن میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں, میں نے فری لانسنگ کی بات نہیں کی. میں نے یہ نہیں کہا کینوا سیکھو اور پاکستان کو کینوانستان بنا دو اور فٹافٹ $200 کمانا شروع کر دو. یہ میرے سے امید نہ رکھنا بھائی, میں نہیں کروں گا. کیونکہ آپ آئی ٹی کی ہے نا, امیدیں کہاں ہیں آپ کے گھر والوں کی؟ میں کیوں آپ کو $200 پہ لگاؤں گا؟ بھوکا رہنا پڑے گا نا. رہو بھوکے, نہیں رہو گے بھوکے. جب تم بھوکے رہنے کا ارادہ کرو گے نا تب بھی بھوکے نہیں رہ سکتے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کا رزق لکھا ہے وہ آپ تک پہنچے گا. اللہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا. یہ ہمارا ڈر ہے, اندر کا ڈر ہے, جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھوکا سوئیں گے اور ہم سو جائیں گے. ڈونٹ ڈو دس, ٹھیک ہے؟ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا, اسکل کے پیچھے بھاگنا ہے. بھوکے رہنا پڑتا ہے, رہو. محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے, 2-4 گھنٹے کر لو, لیکن اتنی کرو جتنا آپ کا پیٹ پلتا ہے. باقی سارا اسکل سیٹ پہ دھیان دو. میرے سے یہ امید کبھی نہ رکھنا کہ میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا پیسہ کمانے کا. جتنے لوگ سن رہے ہیں, اور اگر میرے سے کسی کو یہ امید ہے کہ میرے پاس کوئی تویز ہے میں شارٹ کٹ بتاؤں گا, نہ میں خود شارٹ کٹ سے آیا ہوں, نہ مجھے شارٹ کٹ پسند ہیں, نہ میں کسی کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں. سب کچھ محنت سے آتا ہے, محنت کرنی پڑے گی. اور محنت اب زندگی کے کسی بھی حصے سے سٹارٹ کر دو. بیٹا تم تو بہت ینگ ہو, تمہارے سامنے تو پوری زندگی پڑی ہے. 10 دن بھی اگر تم محنت کر لو نا, تم اس کمپنی میں انٹرنشپ لینے جتنے ہو جاؤ گے, یا میں تو کہیں ریکمینڈ کر دوں گا, یا پوری دنیا تمہیں لے گی. یار دنیا میں بہت کمی ہے سافٹ ویئر انجینئرس کی, ہمیں بندے نہیں مل رہے. ہم لاہور سے نکل کے گاؤں میں پھر رہے ہیں, لٹرلی ہم ایڈ ڈال رہے ہیں. اس بھائی کے ذمہ لگا کہ یونیورسٹی سے بچے لے کے آؤ, ہمیں بندے نہیں پورے پڑھ رہے ہمارے. کیوں؟ کمپیٹنٹ لوگ نہیں, محنت نہیں کرتے. ہم محنتی بندے نہیں پورے پڑھ رہے. نلائق کٹھے کرنے لگو تو آج اناؤنسمنٹ ڈالو تو 100 لوگ باہر کھڑے ہوں گے. میں محنتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور میں ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں اسکلڈ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں محنتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ کے پاس محنت ہے تو آپ اسکلڈ خود بخود ہو جاتے ہو بیٹا.
میں نے چند باتیں آپ سے اس لیے کہ آپ یہاں آ گئے، یہ حرکت دوبارہ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بیٹا یہ نہ کرنا، کیونکہ میری یہاں ذمہ داریاں ہیں کچھ جو میں نے نبھانی ہوتی ہیں. 5 منٹ پہلے میں میٹنگ سے نکلا ہوں اور پھر میں ایک لیکچر میں جا رہا ہوں، بیچ میں آپ آتے چلے جاتے مجھے دکھ ہوتا. میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ٹائم لے کر، میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں، اسٹار نہیں ہوں، محنت کر کے یہاں تک اور آگے جانے کے لیے محنت کر رہا ہوں، لیکن میرا فرض ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. وٹ ایور آئی ہیو ٹوڈے، یہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بٹ پلیز ایک میسج ڈراپ کر دیا کریں، اگر نہیں جواب آتا تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، ہزاروں میسج ان باکس میں آئے ہوئے، نہیں دے پاتا سب کا جواب. آہستہ آہستہ میں ٹیم بنا رہا ہوں، وہ ٹیم سیٹ اپ کرے گی، میری ٹیم آپ کو جواب دیا کرے گی، میٹ اپس ہمارے اچھے ہو جائیں گے. مجھے تھوڑا وقت دیں، ابھی مجھے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے، اور جتنی اللہ نے مجھے عزت دی ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کوئی دروازے سے اس طرح چلا جائے. بیٹا آئی ایم آلویز ہیپی ٹو ہیلپ، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جو اللہ نے مجھے دیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. دیٹ از اے ون ریزن وائی میں نے پیج بنایا، اور اس پہ میں جیسے ٹائم نکلتا ہے ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں، اور مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. آئی ایم لکی انف. لیکن ایک چھوٹی سی بات کا خیال کیا کریں کہ ابھی میرے پاس ایک بچہ آیا، اس نے نہ مجھے بتایا نہ کچھ، پتہ نہیں کس شہر سے آیا، آفس کے باہر آ کے مجھے ڈائریکٹ کال کر کے کہتا کہ سر میں باہر کھڑا ہوا ہوں. اب میں اس وقت آفس میں نہ ہوتا یا اس سے 5 منٹ پہلے میں میٹنگ میں تھا، اور اگر وہ میں میٹنگ میں ہوتا تو بیچارے کا آنا جانا سارا ویسٹ ہو جاتا. اور یہ پہلا بچہ نہیں، 8-10 لوگ ایسے کر چکے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیون میٹ اپس کے سیشن آرگنائز ہوئے ہیں، ہم منڈے کو وہ سیشن رکھتے ہیں، اس سیشن میں آپ آئیں، ہم بیٹھیں گے، ہم بات کریں گے، اچھا لگے گا. اس طرح سے بنا بتائے نہیں آیا، نہ آیا کریں.